کس سے کہیں گے؟ دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ آیے کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اے نوجوان، اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو زنا کے اڈے کی طرف نہ جانا، تو بدکاری کے اڈے کی طرف نہ جانا۔ کیا ہے یہ زنا؟ اب میں بار بار زنا کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ چھوٹے بچے اور بہنوں کا بھی خیال ہے۔ اب میں بدکاری کہوں گا تو بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس کا اس سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا۔ لیکن آج جب میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے، ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر 1، 3 مصیبتیں دنیا کی ہے، 3 مصیبتیں آخرت کی ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا، اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے، اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ برا ہو زنا اور بدکاری کا آج یہ سونی سونی آنکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ عجیب سے اللہ اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے رونق چہرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی وحشت میں مبتلا ہے، جیسے کسی قبر سے مردے کو نکال کے لایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو کاسمیٹک آئٹم پر خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ حسن پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زیادہ بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، سن لو، اگر زنا کرتے رہو گے تو کروڑوں روپیوں کا میک اپ بھی تمہیں وہ حسن نہیں دے سکتا۔ پاک دامن بنتے چلے جاؤ، خدا تمہارے چہرے کو جگمگاتا رہے۔ زمین کے اوپر بھی چہرہ جگمگائے گا، جنازے میں بھی چہرہ جگمگائے گا، قبر میں بھی چہرہ جگمگائے گا، اور میدان محشر میں وضو کی برکتوں سے چہرہ چودھویں رات کی طرح جگمگاتا نظر آئے گا۔ خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں، اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے، اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے، قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے، بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا۔ نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو، اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں پر حیا کا پہرا بٹھا کے دیکھ، اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا، تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا۔ تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں،
دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں، دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کر، روزی تنگ ہوگی، روزی میں تنگی ہوگی۔ اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے۔ چہرے کی رونق گئی، رزق سے برکت گئی، عمر کم ہو گئی، اور آخرت میں جو